بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام۔ مختلف قسطوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ماقبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک کا ذکر ہو چکا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفولیت کا زمانہ کیسے گزرا وغیرہ وغیرہ اس کو بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اب عبد المطلب کے وفات اور اس کے بعد کے حالات کو بیان کر رہے ہیں۔ 2 برس تک عبد المطلب کی سرپرستی و نگرانی میں پرورش پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے ہی تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس دنیا سے عبد المطلب بھی چل بسے۔ اب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار تھے، رو رہے تھے اور جنازے میں ساتھ میں تھے۔ عبد المطلب نے مرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ انتظام کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر ایک وصیت کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خبر گیری میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہونے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا وہاں موجود تھے، یعنی کہ عبد المطلب کے بیٹے موجود تھے، لیکن عبد المطلب نے جو بہت ہی دانشور اور ذی ہوش انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے علاوہ کسی کے بھی سپرد نہیں کیا، صرف ابو طالب ہی کے حوالے کر دیا۔ ایسا کیوں کیا عبد المطلب نے، اور اپنے بیٹوں کے حوالے حضور کو کیوں نہیں کیا؟ ابو طالب ہی کے سپرد کیوں کیا؟ اس لیے کہ ابو طالب اور عبداللہ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، یہ دونوں بھائی ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، لہذا ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ اور کثیر محبت ہو سکتی تھی۔ اس لیے عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے ان کے چچا ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ عبد المطلب کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا، اور ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی و جواں مردی کے ساتھ پورا کیا۔ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے، انہیں بڑا پیار دیتے اور کبھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، حتیٰ کہ رات کے وقت میں بھی اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفولیت کا زمانہ عرب کے دوسرے لڑکوں کی نسبت بہت ہی عجیب گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں میں کھیلنا اور آوارہ پھرنے کا مطلق کوئی شوق نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحبت سے بیزار اور دور و نفور ہی رہتے، اور تنہائی کو، خلوت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رذیل خصلت اور خسیس عادت سے محفوظ اور مامون رکھا۔
ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند نوجوانان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس میں جانے لگے، بلکہ حضور کو اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے مجبور کیا گیا، جہاں رقص سرور کا ہنگامہ بھی تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں داخل ہوئے، حضور تو جانا نہیں چاہتے تھے، ساتھیوں نے کافی اصرار کیا، مجبور کیا، تب چلے گئے، اور جب مجلس میں پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکایک نیند آ گئی۔ پوری رات اسی طرح سوتے رہے، یہاں تک کہ جب رات ختم ہونے لگی اور رات کے ختم پر مجلس برخاست ہوئی، لوگ منتشر ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہات مجلس میں کوئی حصہ نہ لے سکے، یعنی کہ اس مجلس سے اللہ نے ان کو پناہ دی، بچا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 7 برس کی تھی۔ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر، جس کو سیلاب نے نقصان پہنچا دیا تھا، دوبارہ شروع کی۔ اس تعمیر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود پتھر ڈھونڈتے اور اٹھا اٹھا کر معماروں کو دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھ رکھا تھا، جو چلنے پھرنے اور پتھر اٹھا کر لے جانے میں کسی قدر دقت پیدا کرتا تھا، چونکہ 7 برس کی عمر کے بچے کا ننگا پھرنا عرب لوگ معیوب نہ جانتے تھے، اس لیے کہ ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ عرب زمانے جاہلیت میں کعبۃ اللہ کا برہنہ اور عریہ طواف کیا کرتے تھے، تو ان کی یہاں پر یہ کوئی عیبدار چیز نہیں سمجھی جاتی تھی کہ 7 سال کا بچہ ننگا پھرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہبند کی دقت سے آزاد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہے بغیر تہبند کا سرا پکڑ کر جھٹکا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے جھٹکا دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرم و حیا رکھتے تھے کہ جیسے ہی برہنہ ہو گئے فوراً بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں کے سامنے اپنے برہنہ ہونے کو اور ننگے ہونے کو برداشت نہ کر سکے۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرم و حیا کے معلوم ہونے سے تعجب ہوا، اور فوراً تہبند باندھ لیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی کہ ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ کچھ مال تجارت لے کر شام کی طرف جانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی میں چھوڑنا چاہا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ کر ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، اس جدائی کو برداشت نہ کر سکیں، ابو طالب نے بھتیجے کی دل شکنی گوارا نہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ ملک شام کی طرف لے گئے۔ ملک شام کے جنوبی حصے میں ایک مقام بصرہ ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے، جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا، جان گیا کہ یہی وہ نبی ہیں جو نبی آخر الزمان کہلائیں گے۔ بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا، یہ تمہارا بھتیجا نبی مبعوث ہونے والا ہے، اس کو نبوت ملنے والی ہے، اس کے اندر وہ علامات موجود ہیں جو نبی آخر الزمان کے متعلق تورات و انجیل میں لکھی ہیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ تم
इस तुम्हारे भतीजे को आगे न ले जाऊं और यहूदियों के मुल्क में दाखिल न हो, मबादा तुम्हारे भतीजे को कोई तकलीफ पहुंचे। अबू तालिब ने बुहैरा राहिब की ये बातें सुनकर अपना माल जल्दी जल्दी वहीं फरोख्त कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ वापस चले आए। अबू तालिब को बावजूद इसके कि मुल्क शाम के शहरों में दाखिल नहीं हुए, इस सफ़र में बहुत ही मुनाफा हुआ। एक रिवायत में यह भी मज़कूर है कि अबू तालिब ने बुहैरा राहिब की बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं से मक्का की तरफ वापस भिजवा दिया और ख़ुद काफ़िले के हमरा आगे चले गए। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ये तारीख़ इस्लाम आप तक पहुँचा रहे हैं हम किस्तों के ज़रिए से। आपसे गुजारिश है आप सुने और आप इसे नश्र कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को तारीख़ इस्लाम क्या चीज़ है उसका इल्म हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनल जज़ा।